تبارک و تعالی نے ہماری قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر مسئلے سے آگاہ کیا ہے، ہر مسئلے کے بارے میں اسلام نے ہمیں بتا دیا۔ اسلام نے تو ہماری یہاں تک رہنمائی فرمائی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اپنے بچے ہمارے کمرے میں کب داخل ہو سکتے ہیں، کب داخل نہیں ہو سکتے، کس اوقات میں آپ کا بچہ آپ کے کمرے میں آپ کے پاس آ سکتا ہے، کن اوقات میں آپ کا بچہ آپ کے کمروں میں داخل نہیں ہو سکتا، اگر آئے گا تو کیسے آئے گا۔ قرآن مجید جو ہماری انقلابی کتاب ہے میرے بھائیوں، ہم اس سے رہنمائی نہیں لیتے۔ قرآن مجید کو، صحیح حدیث کو، اسلام کو، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانا تھا، لیکن ہمارے آئیڈیل کون ہیں آپ خود ہی غور کریں۔ جب آپ کو قرآن کی بات کی جاتی ہے، آپ کے سامنے حدیث کی بات کی جاتی ہے، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے چھوڑو یار، اس ویڈیو کو چھوڑو یار، یہ تو مولوی لگے رہتے ہیں۔ ایک بندہ آپ کو قرآن سنا رہا ہے، آپ کو حدیث سنا رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا رستہ بتا رہا ہے، آپ کہتے او نہیں چھڈو جی، مولویوں دا کام کیے لگے رہندے نے مولوی۔ تو کوئی آپ کو گانا سنائے، آپ کے بچے کا فیوچر تباہ و برباد کرے، کہتے ہو فلاں کی ویڈیو دیکھو، کیا ہوتا ہے جب آپ قرآن کو چھوڑیں گے، صحیح حدیث کو چھوڑیں گے، اسلام کو چھوڑیں گے، اسلام سے دور جائیں گے، تو پھر آپ کا بچہ کیا اسلام کو سمجھے گا؟ قسم اللہ کی، مجھے ایک جگہ موقع ملا بچوں سے گفتگو کرنے کا، میں نے سوال کیا ان سے، میں نے بچوں سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں کن کی قبر مبارک ہے؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ جو دائیں والی قبر ہے اس کا نام کیا ہے، جو بائیں والی قبر ہے اس کا نام کیا ہے؟ قسم اللہ کی 50 سے 100 کے قریب بچے ہوں گے، کسی ایک بچے کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ حضور کے دائیں والی قبر کس کی ہے، حضور کے بائیں والی قبر کس کی ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم اسلام سے دور ہیں تو ہمارے بچے کون سے، وہ عالم بن جائیں گے۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن سوچئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ 3 اوقات، 3 وقتوں میں آپ کا بچہ آپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور ہے، سورۃ نور آیت نمبر 58 ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ فرمایا ایمان والو، تمہارے جو غلام ہیں وہ بھی، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور تمہارے وہ بچے جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچے، چھوٹے بچے جو، فرمایا وہ 3 اوقات میں، 3 وقتوں میں 3 مرات، 3 وقتوں میں، فرمایا 3 وقتوں میں وہ آپ کے کمروں میں داخل نہ ہو۔ وہ کون سے 3 وقت ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے قبل، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، فرمایا دوپہر کے وقت جب تم قلولہ کرتے ہو، اس وقت بھی آپ کا بچہ آپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ جو چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے تو بغیر اجازت کے اندر آ سکتے ہی نہیں ہے نا، جو چھوٹا بچہ ہے وہ بغیر اجازت کے آپ کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا فرمایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، فرمایا اس وقت جو ہے وہ آپ کا بچہ جو نابالغ ہے، جو بھی بلوغت کو نہیں پہنچا، وہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔